रक्सों को, उनकी तो उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। हज़रात, ये उलमाए किराम का ये हुस्न ज़न है कि मुझे मौका दिया, वरना मैं इस लायक नहीं। मेरे असातिज़ा इकराम, मुझसे बड़े जो उलमाए किराम ये बैठे हुए हैं, इनका जो है हम सबको खिताब सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक बख्शे। देखिए, कोई भी जब भी आप तकरीर सुनते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट जो भी आलिम बोलता है आप वो सुनिए। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी जगह रहूंगा। पहली बात तो यह है कि जलसा उसे कहते हैं कि उसमें आने वालों की एतकादी, फिक्री और अमली तरबियत की जा सके, कि जिससे लोग सीख सकें और समझ सकें। जिस जलसे से कोई लोग सीख ना सके, समझ ना सके, वो एक जलसा नहीं होता है, वो एक तरह की भीड़ होती है। जलसा उसे कहते हैं कि आने वाले लोग इस नीयत के साथ आए कि हम हुजूर का दीन सीखने जा रहे हैं, और उससे खिताब करने वाले, बोलने वाले, तकरीर करने वाले इस नीयत के साथ कि हम हुजूर का पैगाम हुजूर की उम्मत तक पहुंचाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको सुनने में भी मजा आएगा और सुनाने में भी मजा आएगा। हमने हजारों तकरीरें सुनी, लेकिन हमने बदलाव क्या आया? हमने हजारों खर्चे कर दिए, हमने चेंजिंग क्या है? ये चीज हमको देखनी है। अब एक जलसे के बाद में हम कितने नमाजी पढ़े, एक जलसे के बाद में हमने कितना झूठ छोड़ा, एक जलसे के बाद में हमने कितने लोगों का समझौता कराया, एक जलसा खत्म होने के बाद में हम कितने लोगों को जोड़ा है, एक जलसा खत्म होने के बाद हम कितने नमाजी बने हैं, एक जलसा खत्म होने के बाद में हमारे दिल कितने साफ हुए हैं, ये खुद अपने अपने गिरबान में झांके फिर दूसरे जलसे में जाए और पहले कितने सुने। बहुत याद रखें, मैं लंबी बात नहीं। आका अलैहिस्सलाम जवाब साहब, हुजूर अलैहिस्सलाम बेटे हजरत अनस कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात इकराम, आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए। सुनिए मेरी बात को गौर से, मैं इधर उधर अपना वक्त खत्म होने से पहले अपनी बात को जो है खत्म करूंगा। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए जलवादार सहाबाए किराम बैठे, मेरे हुजूर ने फरमाया अभी इसी वक्त एक जन्नती आने वाला है, सब लोग तैयार हो जाएं उस जन्नती का चेहरा देखने को। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस कहते हैं इतना क्या ना था, हम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, जब बैठे हुए थे दरवाजा खुला, एक शख्स आया, बुजुर्ग और एकदम देहाती आदमी, गांव का लगता था, और आकर के बैठ गया। जलसा खत्म हो गया, वो चला गया, हम बिखर गए, हुजूर की मजलिस खत्म हो गई, लोग भी चले। दूसरा दिन हुआ, आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, इसी तरीके से हुजूर ने फरमाया अभी इसी वक्त एक जन्नती आने वाला है, तैयार हो जाएं उसका दीदार करने। हमने देखा कि दरवाजा खुला, कल जो शख्स आया था वही इसी वक्त मजलिस में आकर के बैठ गया, सलाम किया, बैठा। फिर तीसरा दिन आया, आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, हुजूर ने फरमाया एक अभी जन्नती आने वाला है, अभी इसी वक्त आने वाला है, दीदार के लिए तैयार हो जाना। हमने देखा कि जो 2 दिन पहले आया था वही तीसरे दिन वही शख्स आया, हुजूर की मजलिस में आकर के बैठ गया। आप ये सहाबी रसूल हैं, जो ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर, ये भी उसी मजलिस में बैठे हुए थे। जलसा खत्म हुआ, लोग बिखरने लगे, इनके दिल में ख्याल आया कि यार ये आदमी करता क्या है ऐसा कि हुजूर की जुबान से निकला कि जन्नती है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि वो रवाना हो गया, हम पीछे पीछे गए। मैं जाकर के रास्ते में रोका, मैंने कहा कि भाई एक इजाजत दें, तो कहा बोले, तो कहा कि मैं 3 रातें आपके पास गुजारना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं कि मैं उसे देखना चाहता था कि ये ऐसा करता क्या है, नमाजें हम भी पढ़ते, इबादत हम भी करते, ये आदमी क्या करता। हुजूर ने फरमाया जन्नती। 3 दिन तक रुके साहबी, रात को नमाज इशा के बाद भी वो शख्स सो जाता, जब रात को करवट बदलता कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, बस इतना ही पढ़ता, सुबह फजर की नमाज पढ़ता, उसके बाद जो कारोबार में लग जाता। 3 रातें गुजरी, 3 दिन खत्म हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते, ये अब्दुल्लाह बिन उमर बहुत ज्यादा सहाबाए किराम ये ऐसे थे कि जो सबसे ज्यादा इबादत किया करते थे, तो सब सहाबाए किराम, मगर ये बहुत ज्यादा इबादत, नवाफिल नमाजें, तहज्जुद वगैरह सब, इनके दिल में आया कि यार इनके
زیادہ تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر اس میں ایسا کہا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا جنتی ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ بھائی میں نے 3 دن سے سنا ہے حضور نے فرمایا جنتی، کوئی تیسرا شخص آیا نہیں، کوئی آپ کے علاوہ آیا نہیں، حضور نے 3 دن سے فرما رہے ہیں، آپ 3 دن سے آپ بھی آئے، یا آپ کیا کرتے ہیں ایسا؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا، جتنا یہی کرتا ہوں جتنا آپ نے دیکھا، نماز وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے، اس نے پیچھے سے کہا بھائی رک جائیں، تو کہا اس کے علاوہ ایکسٹرا ہے، میں تو یہی نماز جو کچھ بھی کرتا ہوں اتنا ہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ ایکسٹرا ایک چیز ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی عزت کی قسم کسی انسان کے پرتی میرے دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نعرہ لگایا کہ خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو جنتی کہا۔ اللہ سبحان اللہ، عبادت کرتے ہیں، جلوس میں جاتے، ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے، ہمارے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، جب تک دلوں کو صاف نہیں کریں گے تب تک آپ کا بیٹھنا کامیابی ہوگا۔ دلوں کو صاف کر ہم اپنے گریبان اٹھا کے کہ ہم دوسروں کے لوگوں کی پنچاتیاں کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، مگر ہمارے گھر کے لوگ ہم سے ہی ناراض ہوتے ہیں، ہم پہلے گھر میں منائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں میرے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی دینے والا آواز دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا ذمہ، جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنے بھائی کو معاف کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فمن نفا فاجر اللہ، فمن نفا واصلح فاجر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے معاف کیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی لیے ہم اپنے جہاں مجلس میں بیٹھے دوسروں کی باتیں کرنے کے بجائے ہم دین کی بات کریں، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ یہی صحابہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس لوگ جماوڑا رہتا تھا، ہر دم بھیڑ رہتی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ ایسی شہد کیا لگاتے ہیں، ایسی کیا مٹھاس لے کے بیٹھتے ہیں کہ لوگ آپ کی دل جما لیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آج اے میرے نبی کے دیوانے، میں جہاں بیٹھتا ہوں میں شہد لگاتا ہوں، نہ اپنی بات کرتا ہوں، نہ اپنے قبیلے کی بات کرتا ہوں، نہ اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں، نہ اپنے کنبے کے خاندان کی بات کرتا ہوں، میں جہاں بیٹھتا ہوں جس جگہ بیٹھتا ہوں مصطفیٰ مدینہ والے کی بات کرتا ہوں، نبی کی بات کرتا ہوں، امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، دین کی بات۔ بے شک علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا وہ لوگ تھے جو پرانے گزر گئے؟ باقی ہے فقط آدمی کی بھیڑ زمین پر، انسان کو مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے۔ اس لیے مسلمانوں اچھا کام کریں۔ آخری بات میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے، مجھے پتا ہے کہ مجھے بھی میرا بھی ٹائم کچھ 10 منٹ کا تو ہو گئے، تو میرے جو ہے 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلمانوں، لمبی بات تو نہیں کروں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دین کی خدمت کریں آپ۔ یہ مولانا صاحب نے جو ہے ماشاءاللہ آپ کی خدمتوں پر اتنا بڑا کام کیا، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں جو لوگ دین کا کام کریں یا جہاں آپ دین میں رہیں یا پھر دین کے لیے آپ خرچہ کریں یا پیسہ خرچہ کریں، آپ یہ نہ کریں کہ ہم جو ہے اللہ کے دین پر احسان کر رہے ہیں۔ ارے رب نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ اب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق جو ہے، تمہاری دولت کو جو اللہ نے اپنے دین کے راستے میں قبول فرما دیا ہے، لوگوں کے راستے میں دیا اللہ، ورنہ وہ ذات اتنی بڑی ہے، وہ ذات جو کن کہہ کر زمین و آسمان کو عدم سے وجود بخش سکتی ہے، وہ تمہارے اور ہمارے علاوہ کسی اور کو بھی اس دین کا اہل، اس چیز کا اہل بنا سکتی ہے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز اور بااختیار ہے، اگر چاہے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے قریشی سرداروں کو اپنی بارگاہ سے بے دین کر کے نکال دے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز اور بااختیار ہے، چاہے تو حبشہ سے حضرت بلال حبشی کو اٹھا کر کے امت کا سردار بنا دے۔ وہ ذات بے نیاز اور بااختیار ہے کہ اپنا گھر اور اپنا دین کی حفاظت کرانے پر آئے تو ابابیل جیسے معمولی پرندوں سے یہ کام لے لے کہ ان کی چونچوں سے پتھر کی چکیاں گرا کر کے لشکر کفار کے ہاتھیوں کو تباہ کر دے۔ مقدر باندھنے والا مقدر باندھ دیتا ہے، کبھی دریا کبھی سمندر پورا باندھ دیتا ہے۔ مقدر باندھنے والا مقدر باندھ دیتا ہے، کبھی دریا کبھی پورا سمندر باندھ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کا لشکر بھی وہ کنکر باندھ دیتا ہے۔ اسی لیے دین کی
کی خدمت کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دولت ہے, مولوی ہمارے پاس آئیں گے, بڑا مدرسہ بنا دیا, آئیں گے پھر ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھیں گے, پھر کئی طرح کا سوال کریں. نہیں, اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کا پیسہ اللہ کی راہ میں لگتا ہے. بڑا کمانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. بڑی دولت آپ دیکھیں کہ نہیں, آپ جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم دیتے نہیں, اللہ تیری دولت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا. تو کیا نہیں دے گا؟ رب ہے مدرسے کرانے والا, رب ہے دین کا کام کرانے والا. آپ کی کیا اوقات, ہماری کیا اوقات. اس لیے دولت مند ایسے بھی لوگ آئے اس دنیا میں, ایسے بھی آئے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار تھے, قارون, حامان, شداد, مگر ان سے بھی اللہ رب العزت نے دین کا کام نہ کیا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے یہ جس کے کرم کی نظر ہو جائے, فقط اور فقط نگاہیں لطف و کرم کے کرشمے ہے. جسے چاہا اسے در پہ بلا لیا, جسے چاہا اسے اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں, بڑی نصیب کی بات ہے. مولانا عبید اللہ صاحب کی ٹیم کو میں پوری مبارکباد دیتا ہوں. آپ لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا, انشاءاللہ آپ کی نیت ہی صاف ہے. رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور اندازہ کریں جس کے قدم کو اللہ اس کے رسول جما دے اس کے قدم کو اٹھا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کی راہ میں دیتے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کامیاب و کامران ہوتے نظر آئیں گے. جن کو اللہ رب العزت توفیق بخشتا ہے وہ دین کے کام میں حصہ لیتے ہیں, اور جن کو رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے, انہیں کے پیسے مدارس میں لگتے ہیں, مساجد میں لگتے ہیں اور دین کے کاموں میں لگتے ہیں. فیصلہ وہی کرتا ہے. ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے اسود بنانا ہے. ایک پتھر وہ ہے جو ٹھوکروں میں رہتے ہیں, ایک پتھر وہ ہے جو کعبے کی دیوار پہ لگا ہوا ہے. حجاج کرام جو ہے اس کو چومتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے کام کرنے, اچھے کام کرنے کی توفیق کے رفیق سے. مجھ سے اگر کوئی بولنے میں خطا ہو گئی رب تبارک و تعالیٰ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے صدقے, سادات کرام, علماء کرام کی دھول کے صدقے, قدموں کی سب سے مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سبحان اللہ, بہت ہی